السلام علیکم، ہمارے چینل کتاب کہانی میں خوش آمدید۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میرے والد ایک نجی فرم میں ملازمت کرتے تھے۔ کسی وجہ سے ان کی ملازمت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ مکمل طور پہ فارغ ہو چکے تھے کیونکہ ان کو کہیں پہ بھی پھر ملازمت نہیں ملی۔ ہم 4 بہنیں ہیں۔ سب سے بڑی بہن جس کی عمر اب 32 سال ہو چکی ہے، آج سے 12 سال پہلے اسے طلاق ہو گئی تھی۔ پھر اس نے اس کے بعد شادی کرنے کا سوچا ہی نہیں۔ پھر ایک بھائی ہیں جنہیں تعلیم حاصل کرنے کا تو بے حد شوق ہے اور وہ پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بہت ساری جگہوں پہ ٹیوشن بھی پڑھاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ میں تھی جس کی بھی اب عمر 27 سال ہو چکی تھی۔ اس کے بعد چوتھے نمبر والی 21 سال اور 5ویں نمبر والی 14 سال کی تھی۔ بڑی بہن نے ہی ایک طرح سے پورے گھر کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا۔ وہ جو بھی کماتی گھر لا کر دیتی، جس سے گھر کا نظام چل رہا تھا۔ امی کو میری شادی کی بڑی ہی فکر تھی۔ میری بڑی بہن کے اسکول میں ہی ایک ٹیچر نے اپنے شوہر کے دوست کا رشتہ بتایا۔ وہ ایئر فورس میں ملازم تھا۔ والدین کو یہ رشتہ مناسب لگا اور انہوں نے ہاں کر دی۔ میں بیاہ کر پیا دیس سدھار گئی۔ وہاں میرے سسرال میں میری ساس، 2 دیور اور ایک نند تھی۔ ویسے تو میری ساس ٹھیک تھی، لیکن یہ کہ وہ روایتی ساس ضرور تھیں۔ میں وہیں پہ اپنے سسرال میں گاؤں میں رہتی تھی، جبکہ شوہر کی ملازمت شہر میں تھی اور وہ وہیں پہ ہی رہتے تھے۔ میں نے بہت دفعہ کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن ایسا فی الحال ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تھا۔ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ کچھ زیادہ مناسب نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مہینے کے بعد ہی شہر سے گاؤں میں آتے تھے۔ جب بھی وہ گاؤں میں آتے تو مجھ سے کچھ خاص انسیت نہیں ہوتی تھی، بلکہ آتے ہی اپنی امی اور بہن کے پاس ہی بیٹھے رہتے۔ میں نے 1-2 دفعہ اپنی بڑی بہن کو بتانے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ ہمیشہ ہی مجھے صبر کرنے کا حوصلہ دیتی کہ کہیں جلد بازی میں کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جائے جس کی وجہ سے امی ابو کو ایک دفعہ پھر سے کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ آپی کی یہ بات سن کر میں ہمیشہ ہی خاموش ہو جاتی کہ آپی بھی صحیح کہہ رہی ہیں کہ گھر ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ بنتے ہی کہاں ہیں۔ ویسے بھی میری 2 مزید اور بھی بہنیں تھیں جن کے بارے میں میرے والدین کو سوچنا تھا۔ انہی سوچوں کو سوچتے ہوئے میں نے اپنے ذہن سے یہ نکال ہی دیا کہ کبھی والدین سے کوئی شکایت بھی کروں گی، لیکن میں بھی کیا کرتی کہ ناصر کا رویہ دن بدن عجیب و غریب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جب بھی گھر میں آتے میری ساس 1 کی 4 لگا کر بتاتی، جس کی وجہ سے ناصر ہمیشہ کی طرح بہت ہی زیادہ مجھ سے بدظن ہو جاتے۔ وہ ان باتوں کو سمجھتے ہی نہیں تھے کہ میں ان کی بیوی ہوں، ان کی مرضی سے ہی ان کی زندگی میں آئی ہوں، لیکن دن بدن حالات خراب تر ہو رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور میں امید سے ہو گئی۔ سارے گھر والے بجائے اس کے کہ بہت ہی خوش ہوتے، ایک عجیب سی سوگواری کی کیفیت ان پہ چھا چکی تھی۔ میری ساس نے خاندان میں کسی کو بھی یہ خوشخبری نہ سنائی، بلکہ اس بات کو سب سے چھپایا۔ جو بھی ہو جاتا ہے یہی کہتی ہے جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ میرے دیور بھی بڑی شرارتیں کرتے تھے۔ وہ بھی ہر وقت میرے پیچھے ہی پڑے رہتے تھے تاکہ کوئی ایسی بات ہو جائے اور ساتھ ہی میرا اور ناصر کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ میں بس اللہ سے دعائیں مانگتی تھی کہ کسی بھی طرح سے یہ رشتہ بچ جائے، کیونکہ اگر مجھے بھی طلاق ہو گئی تو ساری دنیا کہے گی کہ ہم بہنوں کو گھر بسانا آتا ہی نہیں ہے۔ کل مہینے کی 25 تاریخ تھی۔ میں بڑی خوش تھی کہ کل ناصر کو چھٹی ملے گی۔ میں نے 24 کو ہی ساری صفائی ستھرائی مکمل کر لی۔ 25 کی صبح کو ہی میں تیار ہو گئی اور بے چینی سے ناصر کا انتظار کرنے لگی۔ دوپہر کے 2 بجے وہ گھر آئے۔ مجھے اتنا تیار ہوا دیکھ کر بجائے اس کے کہ وہ خوش ہوتے، مجھ پہ برس اٹھے کہ تم اتنا تیار کس کے لیے ہوئی ہو؟ میں ان کے اس سوال پہ حیران رہ گئی کہ میں آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں۔ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے معصوم سے چہرے پہ مار دیا۔ تھپڑ اس قدر شدید تھا کہ میں نیچے گر پڑی۔ جیسے ہی میں نیچے گری، ناصر نے مجھ پہ لاتوں اور جوتوں سے بارش کر دی۔ میں بے حد گھبرا گئی کہ ایسا بھی کیا جرم کر دیا ہے میں نے۔ جب وہ مار مار کر تھک چکے تو میری ساس اور نند بھاگتی ہوئی آئیں اور کہنے لگیں کہ ارے کیوں مارتے ہو اس معصوم کو؟ ناصر چھوڑ دو اس کو، مت کرو ایسا، بیٹے اپنے غصے پہ قابو لاؤ۔ لیکن کہاں کوئی وہ سننے والے تھے۔ میری ساس کی موجودگی میں ہی مزید مارنے لگ گئے۔ جب ان کی اپنی بس ہو گئی تو شدید غصے کے عالم میں گھر سے باہر نکل گئے۔
میری ساس نے مجھے پانی پلایا، میرے منہ پہ چھینٹے مارے، میں تقریباً بے ہوش سی ہو چکی تھی۔ وہ مجھے اپنی بیٹی کی مدد سے بستر تک لائیں۔ اس وقت تو میرا شوہر گھر سے باہر چلا گیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ شام میں گھر آیا تو مجھے سامنے دیکھ کر اس کے حواس پھر سے جانے لگے۔ اسے شدید تیش چڑھنے لگا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور گھسیٹ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میری ساس اور نند یہ سارا تماشا اپنے کمرے میں بیٹھ کر دیکھ رہی تھیں۔ وہ شاید خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے ناصر کو روکنے بھی آئیں، لیکن ناصر کا غصہ کہاں قابو میں آنے والا تھا۔ وہ مزید بھڑکنے لگ گئے اور کہنے لگے کہ میں اسے یہاں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ اماں، اسے میری نظروں سے دور کر دیں، ورنہ میں کچھ ایسا ویسا منہ سے نکال دوں گا کہ سب پچھتائیں گے۔ اماں سمجھ گئیں کہ ناصر اس وقت نہیں سمجھے گا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ہی کچھ دیر کے لیے سائڈ پہ ہو جاؤں۔ میری ساس مجھے جیسے ہی کمرے میں لے جانے لگی، ناصر نے میرا بازو پکڑا اور مجھے گیٹ سے باہر نکال دیا۔ میں روتی دھوتی اماں کے گھر کی طرف چل پڑی، جو کہ وہاں سے کچھ ہی دور تھا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، میرے والدین کسی بہت ہی اہم موضوع پہ بات کر رہے تھے۔ مجھے اس حالت میں دیکھا تو بہت ہی پریشان ہوئے۔ خاص طور پہ میرے والد والدہ نے دیکھتے ہی جان لیا کہ کوئی جھگڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں اس طرح سے آئی ہوں۔ انہوں نے مجھے کچھ خاص خوش آمدید نہ کہا، بلکہ کہنے لگے کہ ایک تو پہلے ہی دروازے پہ پچھلے 12 سالوں سے بیٹھی ہے، اب تم بھی آ گئی ہو۔ خیر، میرے بھائی اور باقی بہنوں نے تسلی دی اور کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا۔ رات تو جیسے تیسے گزری۔ صبح ہوتے ہی بھائی نے مجھے دوسرے کمرے میں بلایا اور ایک شیشے کی بوتل دی، جس میں سے بڑی ہی عجیب بو آ رہی تھی، لیکن اس نے کہا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہی ہے نا۔ اب تم یہ سمجھ لو کہ اس بو کو برداشت کر کے تم نے اپنا گھر بچانا ہے۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھائی کے کافی سمجھانے پہ میں مان گئی۔ اس نے یہ شیشی میرے دائیں پاؤں کے ساتھ باندھ دی اور یہی کہا کہ اس کی حفاظت جان سے بڑھ کر کرنا، ورنہ بے حد پچھتاؤ گی۔ میں نے جیسے تیسے اس کی گندی ترین بو کو برداشت کیا اور واپسی کی تیاری کرنے لگی۔ بھائی مجھے خود میرے سسرال میں چھوڑنے کے لیے میرے ساتھ چلے۔ میں جیسے ہی اپنے سسرال پہنچی، دروازے پہ بیل دی۔ دل شدید دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے ناصر کا رویہ کیسا ہوگا۔ بھائی نے مجھے دوبارہ تسلی دی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، بس تم احتیاط کرنا۔ دروازہ کھلتے ہی میرا دم نکلنے والا ہو گیا، کیونکہ وہاں تو لال سرخ آنکھیں نکالے ناصر کھڑے تھے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ وہ مجھے تقریباً 10 منٹ دیکھتے رہے اور پھر اچانک سے میں ششدر رہ گئی جب میں نے انہیں اپنے پیروں میں گرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے یہ بھی پرواہ نہ کی کہ یہاں گلی میں کھڑے ہیں، لوگ ان کو آتے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ وہ نہ جانے کتنی ہی دیر ایسے ہی پڑے رہے۔ جب ناصر نے مجھے تسلی آمیز تھپکی دی، ناصر اٹھے اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگے کہ ان سے بہت ہی بڑی غلطی ہو گئی، انہیں ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ناصر نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے شکر ادا کر رہا ہو۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ ناصر نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کے اندر لے گئے، جہاں میری ساس اور نند یہ سب کچھ کھڑی دیکھ رہی تھیں۔ وہ حیرانگی کے سمندروں میں غوطہ زن تھیں کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے، کہ ان کا بیٹا کیسے زن مرید ہو گیا ہے۔ ہم سب گھر کے اندر آئے۔ ناصر مجھے خود کمرے تک چھوڑ کر گئے اور پھر کہا کہ کچھ دیر آرام کر لو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ ناصر کو لے کر ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ میری نند چائے لے کر گئی تو وہ دروازے پہ ہی ٹھہر کر سننے لگی، لیکن جب کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا تو واپس آ گئی۔ ناصر کچھ دیر بیٹھا اور پھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں دروازے تک آئی، لیکن میں وہیں رک گئی، کیونکہ میرے کانوں نے جو کچھ سنا تھا اس کے بعد مزید آگے چل کر جانے کی نہ تو ہمت تھی اور نہ ہی قوت۔ ناصر اپنی امی سے کہہ رہے تھے کہ امی بس کچھ دن اور برداشت کر لیں، کیونکہ میں بے حد مجبور ہو گیا ہوں۔ ارے کیسی مجبوری تجھے ایک دم سے ہی پیش آ گئی ہے؟ اماں بات کو سمجھیں، ورنہ ہم سب کے لیے بے حد مشکل ہو جائے گی۔ میں نہ سمجھی کہ عالم میں سب اتنا ہی سمجھ سکی کہ ناصر نے کسی مجبوری کے تحت مجھے یہاں واپس آنے دیا ہے، یعنی کوئی محبت کھینچ کر نہیں لائی ہے۔ اور پھر یہ ناصر کی دی ہوئی شیشی، ساری باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں، لیکن اس کے باوجود میں خوش تھی کہ چلو جو بھی ہے اپنے گھر میں تو ہوں نا۔ رات کے وقت ناصر نے مجھے یہ خوشخبری بھی دی کہ وہ کل دوپہر کو واپس شہر جا رہے ہیں۔ کیا مطلب جا رہے ہیں؟
میں نے قدرے حیرانگی سے پوچھا، جی جناب، ہم دونوں جا رہے ہیں، میں نے وہاں کوارٹر کا بندوبست بھی کر لیا ہے۔ میں یہ سب سن کر عجیب سی کیفیت میں تھی کہ یہ کوئی بوتل جادو کی بوتل ہے جس کی وجہ سے سب کچھ اتنا اچھا ہو رہا ہے۔ خیر، میں نے خوشی خوشی اٹھ کر تمام پیکنگ کی۔ ناصر نے یہاں بھی میری مدد کی۔ اگلی صبح انہوں نے گھر والوں کو بتا دی کہ وہ لوگ شہر جا رہے ہیں۔ اماں کا موڈ تو کافی خراب تھا، البتہ نند بڑی خوش تھی کہ چلو اچھا ہوا جان چھوٹ رہی ہے۔ ہم لوگ 2 گھنٹے میں شہر پہنچ جائیں گے۔ بہت ہی چھوٹا لیکن صاف ستھرا سا گھر تھا، ہم دونوں کی ضرورت کے لیے کافی تھا۔ ناصر نے دفتر میں سے ہی کسی ورکر کو بلا کر تمام صفائی وغیرہ مکمل کروا دی تھی۔ انہوں نے مجھے بھی کوئی کام نہیں کرنے دیا۔ شاید زندگی میں پہلی بار اتنا سکھ نصیب ہو رہا تھا۔ شام تک تمام ضروری سامان بھی ٹھکانے لگ چکا تھا۔ میں جیسے ہی کھانا بنانے لگی تو ناصر بولے، میں باہر سے لے آتا ہوں، تم آرام کرو۔ ناصر جیسے ہی باہر گئے، مجھے ایسے لگا جیسے اوپر والی منزل میں موجود کمرے میں کھٹ پٹ ہو رہی ہے۔ میں نے وہم سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہاں پہ میں نے ایک سایہ بھی دیکھا جس کا عکس مجھے دیوار پہ نظر آ رہا تھا۔ میری خوف کے مارے چیخیں نکل گئیں کہ یہ سب کیا ہے۔ ناصر شاید ابھی گلی میں ہی تھے۔ میری چیخیں سن کر جلدی سے گھر میں آ گئے۔ انہوں نے مجھے جب اس حالت میں دیکھا تو بستر تک لائے۔ میں نے بمشکل بتایا کہ وہاں دیوار پہ ایک سایہ تھا۔ وہ مجھے سمجھانے لگے کہ یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ گھر ابھی 3 دن پہلے ہی خالی ہوا ہے۔ اگر کچھ ایسا ویسا ہوتا تو پہلے ہی کچھ نظر بھی آ جاتا۔ میں چپ کر گئی اور پھر ناصر کچھ دیر میرے پاس بیٹھنے کے بعد واپس باہر چلے گئے۔ میں خوف زدہ تو تھی، لیکن ناصر کے کہنے پہ میں خاموش رہی۔ زندگی گزر رہی تھی، اب تو کوئی کمی بھی نہیں تھی۔ ایک اتوار کو ناصر گھر میں ہی تھے۔ میں کچھ دیر سے اٹھی تو اوپر والے کمرے میں مجھے پھر سے کھٹ کھٹ کی آواز آئی۔ جب میں نے اٹھ کر دیکھا تو ایک شخص سیڑھیاں اتر کر تیزی سے گیٹ کھول کر باہر نکل گیا۔ میں فوراً سے اٹھی اور ناصر کو آوازیں دینے لگی۔ کافی دیر تک کوئی جواب نہ پا کر میں خود ہی اٹھی اور باہر نکل آئی۔ یہ دیکھ کر میرے حواس جاتے رہے کہ ناصر تو پورے گھر میں کہیں بھی نہیں ہے۔ میں گھبرا گئی اور پھر سے آوازیں دینے لگی۔ اچانک میری نظر اوپر پڑی تو وہ اوپر والی منزل کی دیوار کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ میں تیزی سے اوپر جانے لگی تھی، لیکن وہ جلدی سے نیچے آ گئے۔ میں نے پھر بتایا کہ میں نے وہ شخص دوبارہ باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہاں، ارے وہ تو میں ہی تھا۔ باہر گیا تھا، اوپر والے کمرے کے دروازے کا ایک کیل ٹوٹ گیا تھا، وہی لینے گیا تھا۔ میں ناصر کی اس بات پہ حیران ہو گئی، لیکن چپ رہی کہ مجھ سے اب جھوٹ بھی بولیں گے۔ میں کافی دیر ایسے ہی گمسم رہی، وہ مجھے تسلی دیتے رہے اور میں ایک دفعہ پھر سے مطمئن ہو گئی۔ شیشی میرے پیر کے ساتھ ابھی تک بندھی ہوئی تھی۔ میں اس کی حفاظت جان سے بڑھ کر کرتی تھی کہ ایک دن اچانک میرے پاؤں میں شدید درد شروع ہو گئی۔ میں اب پریشان ہو گئی کہ کس طرح سے اس درد کی دوا کروں، کیونکہ اگر شیشی کھول دیتی ہوں تو نہ جانے وہ عمل پھر زائل ہی نہ ہو جائے، اور اگر ناصر کو پتہ چل گیا تو پھر بھی مسئلہ ہو جائے گا۔ میں نے تیل کی بوتل لی اور ہلکی ہلکی مالش شروع کر دی۔ مالش کرنے سے کافی سکون ملا تھا۔ جس جگہ پہ شیشی بندھی ہوئی تھی وہاں درد کی شدت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں کیا کرتی؟ انتہائی مجبوری کے تحت میں نے اس بوتل کو کھول دیا اور بڑی احتیاط سے ایک طرف رکھ دیا۔ جیسے ہی میں نے بوتل کو کھول کر ایک طرف کیا، میرے سر میں شدید درد شروع ہو گئی۔ مجھے ایک دم سے محسوس ہوا جیسے اوپر والی منزل میں پھر سے کھٹ کھٹ ہو رہی ہے۔ میں چوکنا ہو گئی، کیونکہ ناصر کے گھر آنے میں تو بہت سارا وقت باقی تھا۔ میں نے ہمت کی اور اوپر والی منزل میں جانے لگی۔ جیسے ہی میں چارپائی سے اٹھی، چارپائی پہ پڑی شیشی جو میں نے پاؤں سے اتار کر رکھی تھی وہ نیچے زمین پہ گری اور ساتھ ہی چکناچور ہو گئی۔ میری آنکھیں مکمل طور پہ خوف کے مارے بند ہو گئیں کہ یہ کیا غضب ہو گیا۔ بھائی کے مطابق تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کیا غضب ہو گیا ہے۔ میں نے دونوں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لیے تاکہ کہیں چیخوں کی آواز باہر تک نہ چلی جائے۔ میں نے درد کو پس پشت ڈال کر اس شیشے کی کرچیاں اٹھائیں اور اس کو ایک شاپر میں ڈال کر بڑی احتیاط سے اپنے کمرے میں موجود الماری میں رکھ دیا، جہاں اسے کوئی دیکھ ہی نہ سکے۔
میں درد میں تڑپتی ہوئی باہر آئی اور آ کر چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ دیر کے لیے بھول ہی گیا کہ میں کہاں جانے والی تھی۔ ایک دم سے میرے ذہن نے کام کرنا شروع کر دیا اور مجھے یاد آیا کہ میں نے تو اوپر والے کمرے میں جانا تھا۔ شیشی کو تو ٹوٹنا تھا، وہ ٹوٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے میں جاتی، میرے ذہن میں خیال آیا کہ بھائی کو فون کر کے اس مصیبت کے بارے میں بتاتی ہوں۔ جیسے ہی میں نے نمبر ڈائل کیا، ساتھ ہی ناصر کی کال بھی آ گئی۔ اب کیا کروں؟ آنسو آنکھوں سے جاری تھے، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں نے ناصر کی کال کاٹ کر بھائی کو کال دوبارہ سے ملائی۔ بھائی نے جیسے ہی فون اٹھایا، میں رو پڑی۔ وہ میری آواز سن کر پریشان ہو گیا اور اس کے بار بار پوچھنے پہ میں نے بتا دیا کہ شیشی ٹوٹ گئی ہے۔ وہ کچھ دیر تک تو سکتے میں ہی رہا، کچھ بول ہی نہ سکا۔ پھر کہنے لگا، جمیلہ کیا غضب کیا تم نے؟ جانتی ہو نا کہ ناصر کتنی مشکل سے ٹھیک ہوا تھا تمہارے ساتھ، اور تم ایک شیشی کی حفاظت ہی نہیں کر سکی۔ میں اب کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے دعا کے۔ اللہ حافظ۔ کچھ دیر کے بعد ناصر کی دوبارہ کال آئی۔ جیسے ہی میں نے فون کان سے لگایا، وہ ایک دم پھٹ پڑے کہ میں کس کے ساتھ مصروف تھی، جلد کال نہیں سن سکتی تھی۔ میں خاموشی سے روتی رہی۔ ناصر نے مجھے بہت ہی شدید ڈانٹ دیا اور کھٹ سے فون بند کر دیا۔ میں اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب شیشی ٹوٹ گئی تھی۔ اب میں کیا کروں؟ سوچ سوچ کر ہی روح کانپ رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو گیا، اور ساتھ ہی میں نے ناصر کا رویہ بھی دیکھ لیا تھا، جو کچھ لمحوں میں ہی کس قدر بدل گیا تھا۔ میں کچھ دیر تک روتی دھوتی رہی، پھر ہمت کی اور اوپر والی منزل پہ جانے لگی۔ ایک ایک سیڑھی بڑی احتیاط سے چڑھ رہی تھی۔ میں نے اوپر جا کر دروازہ کھولا اور یہ دیکھ کر میری روح کی کرچیاں ہو گئیں کہ وہاں پہ ایک لکڑی کا بڑا صندوق پڑا تھا اور دیوار پہ بھی جا بجا کچھ کاغذ چپکے ہوئے تھے، جس پہ کچھ تحریریں بھی لکھی ہوئی تھیں۔ میں نے قریب جا کر دیکھا، ایک تحریر جو پڑھی تو پھر دوبارہ سے پڑھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ اس قدر جھوٹ بولتے رہے میرے ساتھ۔ میری زندگی کو مذاق بنایا ہوا تھا ان لوگوں نے۔ یہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ؟ میں جو بمشکل اپنے آنسو قابو کر رہی تھی، اب پھر سے سارے بند توڑ کر نکل رہے تھے۔ یا خدا، یہ سب دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی؟ میں وہیں پہ صندوق کے پاس بیٹھ گئی تھی، لیکن دیواروں پہ لکھی تحریروں نے میرے دل کو ایسا مٹھی میں لیا کہ میں کچھ دیر تک سمجھنے سوچنے کی صلاحیت کو مکمل طور پہ کھو چکی تھی۔ کیا میں اس دنیا میں سب سے زیادہ فضول ہوں جو جب چاہے گا میرے ساتھ یہ سب کر دے گا؟ مجھے رہ رہ کر اپنے گھر والے یاد آ رہے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر کسی بھی طرح ان کے پاس پہنچ جاؤں، لیکن کیسے جاؤں؟ یہاں سے تو اچھا خاصا سفر بن جاتا ہے۔ میں نے پھر سے ان تحریر کو دیکھا جو میرا منہ چڑھا رہی تھیں، مجھ پہ ہنس رہی تھیں۔ اس قدر بے بسی تو کبھی اپنے سسرال میں نہیں ہوئی جتنی اب مجھے یہاں محسوس ہو رہی تھی۔ میں سر گود میں رکھے مسلسل روتی رہی۔ اسی دوران میں فون کی بیل بولنے لگی۔ میں نے اسکرین پہ جگمگاتے ہوئے اس انجان نمبر کو دیکھا۔ میں نے کال پک نہ کی، لیکن کال مسلسل آ رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر میں نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز نے سلام کیا۔ میں نہیں بولی، بس سانس روک کر سنتی رہی۔ آواز دوبارہ آئی، دوسری طرف میرا نام لیا جا رہا تھا۔ جمیلہ کیسی ہو؟ میں کچھ بھی نہ بولی۔ بار بار ایک ہی سوال دہرایا جا رہا تھا، پھر اس کے بعد مزید باتیں کی جا رہی تھیں۔ یک طرفہ ہی میں کچھ بھی نہ بولی اور یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا گیا کہ کل پھر کال کروں گا۔ میں اس بات پہ تھر تھر کانپنے لگی کہ کل بھی کال آئے گی، اور اگر ناصر گھر ہوئے تو؟ میں سارا کچھ بھول کر نیچے آنے لگی۔ مجھے اب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، لیکن مجھے 100% یقین تھا کہ یہ وہی ہے جو مجھے اکثر اس گھر میں کبھی آتے اور جاتے ہوئے نظر آتا ہے، لیکن اسے میرے نمبر کا کہاں سے پتہ چلا؟ میں مزید خوف زدہ ہو گئی۔ ابھی اسی خوف سے باہر نہیں نکلی تھی کہ ایک دفعہ پھر سے فون بولنے لگا۔ میں اتنا ڈر گئی تھی کہ میرے ہاتھ سے فون ہی چھوٹ گیا اور کہیں دور جا گرا۔ جیسے ہی وہ گرا، بیل بجنا بند ہو گئی۔ میں نے اسے اٹھایا تو دیکھا کہ اس کی بیٹری ہی باہر نکل گئی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے سیٹ کیا اور پھر دیکھنے لگی کہ کس کی کال تھی۔ وہ ناصر کی کال تھی۔ میں اس کے بعد انہیں بار بار کال کرتی رہی، لیکن اب کی دفعہ انہوں نے کال اٹینڈ ہی نہ کی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ شدید غصے میں آ چکے ہیں۔
جیسے تیسے کر کے یہ دن گزرا. جیسے ہی شام ہوئی میں ناصر کا انتظار کرنے لگی لیکن وہ نہیں آئے. پھر میں نے کال کی لیکن انہوں نے کال بھی نہ سنی. میں تو الجھ کر رہ گئی تھی کہ اب کیا کروں. میں وہیں پہ کمرے میں بیٹھ کر ناصر کا انتظار کرنے لگی کیونکہ باہر صحن میں تو مجھے بہت ہی زیادہ ڈر لگتا تھا. رات کے 11 بج گئے تھے. ناصر کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں تھا. میں نے بھائی کو فون کرنا چاہا لیکن ذہن میں بنے اس خاکے نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا تھا. وہ تمام تحریریں میرے سامنے آ گئی تھیں جو میں نے دن کے وقت وہاں لکھی ہوئی دیکھی تھیں. میرا دماغ بالکل پھٹنے کے قریب تھا اور مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہاں بھی زندگی ایک دفعہ پھر سے شدید تنگ ہونے والی ہے. اف میرے اللہ، کس کے پاس جاؤں میں فریاد لے کر؟ کون میری داد رسی کرے گا؟ ایک دفعہ پھر سے میں رونے لگی کہ دروازے پہ بیل ہوئی. میں خوف کے مارے باہر ہی نہیں نکل رہی تھی کہ نہ جانے اب وہاں کون ہے. میرا دماغ اس قدر مفلوج ہو چکا تھا کہ مجھے یہ سوچ ہی نہ آئی کہ ناصر بھی تو گھر میں نہیں ہے نا، وہیں ہوں گے. جیسے ہی میں تیزی سے اٹھ کر باہر گیٹ تک جانے لگی، اوپر والے کمرے میں ایک دم سے پھر سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں. دیوار پہ کوئی کیل ٹھونک رہا تھا. میری روح کانپنے لگی کہ کیا اس ساری دنیا کی آزمائشیں کیا میرے ہی حصے میں آنی ہے؟ بھل بھل آنسو آنکھوں سے جاری ہو چکے تھے. میں نے انہیں صاف نہ کیا اور وہیں بستر پہ بیٹھی روتی رہی. بیل دوبارہ ہوئی اور ساتھ ہی اوپر والے کمرے میں ٹھک ٹھک کی آوازیں بھی آنا شروع ہو گئیں. اب میں کیا کروں؟ کسی ڈراؤنی مووی کی طرح سب کچھ اتنا ایک ساتھ ہی عجیب و غریب ہو رہا تھا کہ میں خوف سے کانپنے لگی. ایک دم سے فون پھر سے بج اٹھا. میں نے ڈرتے ڈرتے بنا اسکرین کو دیکھے اٹینڈ کر لی. یار کیا مصیبت ہے؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے باہر گیٹ پہ کھڑا ہوں، تم کوئی بات کیوں نہیں سمجھتی ہو؟ ناصر کی دھاڑ نے در و دیوار تک ہلا دیے. میں جلدی سے اٹھی اور پھر گیٹ تک پہنچ گئی. جیسے ہی گیٹ کھولا، ناصر اس قدر غصے میں تھے کہ جیسے میری گردن ہی مروڑ دیں گے. تمہیں سنائی کم دیتا ہے کیا؟ دماغ کہاں گیا ہوا ہے؟ حد ہوتی ہے ہر بات کی. وہ جتنا بول سکتے تھے بول چکے. پھر کچھ دیر کے بعد پوچھنے لگے کہ دن کیسا گزرا. میں نے ایک دم سے ان کی طرف دیکھا کہ عجیب بندہ ہے، پل میں تولا پل میں ماشا. میں نے بھی سرسری سا جواب دے دیا. کھانے کا پوچھا تو کہنے لگے میں کھا کر آیا ہوں، سو جاؤ، میں بہت تھکا ہوا ہوں. میں سمجھ گئی کہ شیشی کا اثر زائل ہو چکا ہے. اس کے ٹوٹنے کے بعد پوری رات میں سو ہی نہ سکی. عجیب و غریب خیالات نے جکڑے رکھا. صبح میرے اٹھنے سے پہلے ہی ناصر ڈیوٹی پہ جا چکے تھے. میں جب اٹھی تو نکاہٹ کی وجہ سے اٹھا ہی نہیں گیا. پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے تو کل سے کچھ کھایا ہی نہیں. مشکل سے ہمت کی اور کچن میں گئی. ابھی ایک پاؤں باہر اور دوسرا کچن میں تھا کہ فون بجنے لگا. میں پھر سے واپس آئی اور فون پہ جگمگاتے ہوئے نمبر کو دیکھا. کال نہیں سنی لیکن کال آتی ہی جا رہی تھی. میں نے اگنور کیا لیکن کال پھر سے آئی. اس دفعہ میں نے سن لی. وہی کل والی آواز آج کچھ کل سے زیادہ ہی طاقتور لگ رہی تھی. شیشی کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی کیا؟ سوال تھا. یا کوئی سر پہ لگنے والا ہتھوڑا؟ ایک اتنی سی چیز کو تم سنبھال کے نہ رکھ سکی، باقی زندگی کی کیا حفاظت کرو گی؟ سوچو ذرا، اگر ناصر کو کبھی پتہ چل گیا کہ تم ایک عرصہ سے یہ کھیل کھیلتی رہی ہو تو وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ نہیں دیکھو، آپ جو کوئی بھی ہیں پلیز میرا پیچھا چھوڑ دیں. میرا گھر برباد ہو جائے گا اگر ناصر کو کبھی بھنک بھی پڑ گئی تو. میں گھبرائے ہوئے لہجے میں نہ جانے کیا سے کیا بول رہی تھی. بھیانک کہکے لگنے کی آوازیں میری قوت سماعت میں جیسے کمی کر رہی تھیں. میں رونے لگ گئی. اب میری گھبراہٹ سے دوسری طرف مزید ہمت مل رہی تھی. ناصر کو پہلے ہی سب کچھ پتہ چل چکا ہے. اب تو کچھ ہی دن ہے تمہارے یہاں پہ. ہا بس بہت برداشت کر لیا، اب اور نہیں کرنا. اور برداشت کروں گی میں؟ بس آج کل میں ہی فیصلہ ہونے والا ہے. ارے تم تو اس قدر بونگی ہو کہ اگر گھر میں رہ کر بھی شوہر کے دل میں جگہ بنانے سے قاصر ہو. کیا کرو گی تم زندگی میں؟ انتہائی احمقوں کی جنت سے تعلق رکھتی ہو. آج جیسے ہی وہ گھر لوٹے گا تمہیں کہے گا یہاں سے نکلو باہر. ہا سوچو پھر کہاں جاؤ گی؟ کیونکہ تمہارے بھائی اور ابا بھی اب تو تمہیں برداشت نہیں کریں گے نا. جاؤ کچھ کھا لو. تم نے تو خوف کے مارے کل سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے. میں یہ سب سن رہی تھی اور ایک دم سے فون بند ہو گیا.
میں نے فون کو ہاتھ میں ہی پکڑے رکھا، نہ جانے کتنی ہی دیر گزر گئی۔ محسوس تو تب ہوا جب میرے ہاتھ میں درد شروع ہو گیا۔ میں نے فون واپس رکھ دیا اور بھول ہی گئی کہ میں کیا کرنے لگی تھی۔ دن کے 12 بجنے والے تھے جب بیل بجی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کوئی بھی ہو دروازہ نہیں کھولوں گی۔ بیل بجتی ہی جا رہی تھی۔ جب 5 سے 6 دفعہ بیل بجی، اٹھی اور گیٹ نہیں کھولا تو فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میرا سارا خون خشک ہو چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ ناصر کے آنے سے پہلے ہی میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، کیونکہ انہوں نے آ کر بھی تو یہی کچھ کرنا ہے نا، مجھے گھر سے نکالنا ہے نا۔ میں خود ہی چلی جاتی ہوں۔ اب کوئی بیل نہیں بج رہی تھی، نہ گیٹ کی نہ ہی فون کی۔ میں کمرے میں گئی، ایک چادر اوپر لی اور گھر کو ایک آخری نظر دیکھتے ہوئے باہر نکل گئی۔ دن کے 2 بج رہے تھے جب میں گھر سے نکلی۔ میں فون بھی وہیں چھوڑ آئی تھی، خالی ہاتھ تھی، ناصر کے گھر سے کچھ بھی نہیں لیا تھا۔ سڑک کنارے چلتی ہی جا رہی تھی۔ ناصر نے مجھے کیوں گھر سے نکال دینا تھا؟ میں نے ایسا بھی کیا کیا تھا؟ یہی سوچیں سوچتے ہوئے نہ جانے کب میں گری، مجھے کچھ پتا ہی نہ چلا۔ جب ہوش آئی تو میں ایک خوبصورت سے کمرے میں تھی۔ دھندلائی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جس چہرے پہ نظر پڑی وہ مجھے کچھ جانا پہچانا سا لگا، لیکن کہاں دیکھا تھا اس کو؟ میں نے ذہن پہ زور ڈالا اور پھر ایک دم سے کرنٹ کھا کر گر پڑی۔ آج سے 25 سال پیچھے میرا ماضی مجھے دھکیل کر لے گیا۔ جمیلہ بیٹی کہاں ہو؟ ارے میری گڑیا کہاں پہ ہو؟ یہاں ہوں بابا، ایک ننھی سی گڑیا نے پردے کی اوٹ سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے بابا تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور تم کہاں ہو؟ جمیلہ میری بچی، اسی چہرے نے مجھ پہ جھکتے ہوئے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ دور ہو جائیں مجھ سے، میں نے چیختے ہوئے کہا۔ کون ہے آپ؟ میں آپ کو نہیں پہچانتی، نہ ہی جانتی ہوں۔ میں شدید رونے لگی کہ میرے ساتھ ہی سارے زمانے نے برا کیوں کیا۔ اچانک ہی ناصر اور میرے تمام میکے والے بھی آ گئے۔ سب کے سر جھکے ہوئے تھے۔ میں علی خان جمیلہ انڈسٹری کا مالک، جس کا اس پورے ملک میں نام جانا پہچانا ہے، اس کی واحد بیٹی نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ کیسا غضب ہے میرے ساتھ۔ آج سے 30 سال پہلے اللہ نے مجھے جمیلہ جیسی گڑیا سے نوازا، لیکن اس کی ماں وہ روایتی ماں ہرگز نہ تھی، بلکہ وہ تو عورت کہلانے کے قابل بھی نہیں تھی۔ اسے اپنی کلاس کا بڑا خیال تھا۔ یہ بچے پیدا کرنا پھر پالنا اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ میرے کافی حد تک روکنے کے باوجود وہ ہم دونوں باپ بیٹی کو چھوڑ کر ملک سے باہر چلی گئی۔ میرے لیے یہ بڑا ہی مشکل تھا، اس ننھی سی جان کو سنبھال سکوں۔ احمد علی میرے پاس ایک معمولی سی ملازمت پہ مامور تھے، لیکن نہایت ہی ایماندار انسان تھے۔ میں ان کی ایمانداری کا اس قدر دل دادا تھا کہ میں نے ان سے یہ گزارش کر دی کہ کسی طرح سے میری بچی کا خیال رکھیں، کیونکہ جمیلہ کی ماں نے مجھ پہ بہت سارے کیسز کر دیے تھے، جن کی بنا پہ مجھے عمر قید کی سزا سنا دی گئی تھی۔ میں بچی کو کسی محفوظ ہاتھ میں دینا چاہتا تھا۔ احمد سے بڑھ کر مجھے کسی پہ بھی اعتبار نہیں تھا، لہٰذا اس کے چھوٹے سے ذہن پہ کوئی ایسا ویسا اثر نہ ہو جائے۔ میں نے جمیلہ کو احمد کے حوالے کیا۔ ننھی سی جان پہ کیا بیتی ہوگی جب اس کی ماں بھی چھوڑ کر جا چکی تھی، اور اب باپ بھی نہ جانے کتنے سالوں تک دور ہو رہا تھا۔ یہ بڑا ہی صبر آزما کام تھا۔ مقدمات کی وجہ سے میرا سارا کاروبار بھی تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ میں نے جب احمد سے بات کی تو اس نے بخوشی یہ ذمہ داری اٹھا لی۔ اس وقت اس کے اپنے بھی 2 بچے تھے، لیکن اس نے بنا ماتھے پہ شکن ڈالے اس کو بھی قبول کر لیا تھا۔ میں جب 22 سال کی قید کاٹ کر باہر نکلا تو احمد ہی مجھے لینے کے لیے گیا تھا۔ بہت کچھ بدل چکا تھا۔ میرے پیچھے میں نے جب تڑپ کر تمہارا پوچھا تو پتا چلا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ میں تمہارے سسرال والوں کے محلے میں گیا اور ساری معلومات لی۔ شمشیر تمہارے بھائی سے ملا، مجھے ساری حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ میں پھر ناصر سے ملا، اسے یہ بتا دیا کہ اگر آئندہ اس نے جمیلہ کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی کی تو میں اسے تاحیات جیل میں ڈلوا دوں گا۔ ناصر میرے روب و دبدبے کو جان چکا تھا۔ شمشیر کو میں نے ہی وہ شیشی دی تھی کہ جمیلہ کے پاؤں پہ باندھ دینا۔ شاید تمہیں یاد ہو کہ تم جب بہت چھوٹی تھی تو اپنے پاؤں پہ ایک شیشی باندھے پورے گھر میں پھرتی تھی۔ جب ایک دن میں نے پوچھا کہ یہ کیوں باندھی ہوئی ہے تو تم نے یہ جواب دیا تھا کہ بابا میں نے اس پہ دم کر کے باندھی ہے۔ جب تک یہ میرے پاؤں میں رہے گی نا، مما کے آنے کے چانسز ہوں گے۔ حتیٰ کہ وہ شیشی انتہائی گندی بھی ہو گئی، لیکن تم نہیں کھولتی تھی۔ پھر ایک دن وہ شیشی ٹوٹ گئی۔
جس دن مجھے پولیس نے پکڑا تھا۔ بس تمہارا عقیدہ ان باتوں پہ پکا ہو گیا۔ شمشیر ساری بات جان چکا تھا۔ اس نے وہ شیشی مجھ سے لی اور تمہیں یہی بتایا کہ جب تک یہ پاؤں پہ رہے گی ناصر کا رویہ تمہارے ساتھ بہترین رہے گا۔ میں سمجھا کہ شاید یہ شیشی دیکھ کر تمہیں کچھ یاد آ جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ پھر میں نے ناصر سے بات کر کے تمہارے گھر کے اوپر والے کمرے میں کھٹ کھٹ کرنا شروع کر دیا کہ شاید تم کسی روز یہ آوازیں سن کر ہی اوپر آؤ، اور پھر تم ایک دن واقعی اوپر والی منزل میں آ گئی تھی، جہاں پہ لکھی میری کچھ انکہی سی تحاریر تمہیں کچھ یاد کروانے کے لیے تھیں، لیکن تم کچھ سمجھنے کی بجائے اپنے ماں باپ سے ہی بدظن ہو گئی۔ لیکن اس میں تمہارا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ جو کچھ تمہارے ساتھ پوری زندگی ہوتا رہا ہے اس نے تمہارے ذہن پہ ایسے نقش و نگار بنا دیے تھے کہ تم احساس سے کمتری کا شکار ہو چکی تھی۔ ناصر سے ہی میں نے تمہارا فون نمبر بھی لیا اور تمہیں کال کرتا تھا، لیکن تم کوئی بھی بات نہیں کرتی تھی، الٹا تم روتی تھی، کیونکہ تمہارے لیے سب کچھ سہنا کوئی اتنا آسان نہیں تھا میری بچی۔ میں نے جب یہ سب سنا تو ایک دم سے ماضی میں چلی گئی، جہاں پہ مما تھیں جو کہ بابا سے ہر وقت لڑتی جھگڑتی رہتی تھیں۔ میرے بچپن کا زیادہ تر زمانہ امی ابا کے جھگڑے دیکھتے ہوئے گزرا تھا۔ شاید ہی کوئی ایسا وقت ہو جس میں وہ بھی کبھی محبت سے، پیار سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہوں۔ ان سب چیزوں نے مجھ پہ ایسے اثرات مرتب کیے کہ میری شخصیت مکمل طور پہ دب کے رہ چکی تھی۔ ناصر، آپ بھی سب کچھ جانتے تھے، اس کے باوجود بھی آپ مجھ سے چھپاتے رہے۔ میں نے ناصر سے شکوہ کیا۔ بابا نے منع کیا تھا جمیلہ، میں مجبور تھا۔ اور شمشیر، تم تو میرے سب سے اچھے دوست تھے نا، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سب انکل کی وجہ سے ہے، وہ تمہیں سب کچھ خود ہی بتانا چاہتے تھے جمیلہ۔ اور دیکھو آج سب کچھ تمہیں جب معلوم ہوا ہے تو سب کچھ کس قدر بہترین ہو گیا ہے نا۔ ہم سب آج تمہارے ساتھ ہیں۔ تمہاری مما کا پچھلے سال لندن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ کئی آنسو میری آنکھوں کے کنارے توڑ کر باہر آ چکے تھے۔ جو بھی تھی تو میری ماں ہی۔ بس میری بچی اب مزید نہیں رونا۔ بابا میرے قریب آئے، ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہنے لگے صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا نہیں، بے حد میٹھا ہوتا ہے۔ سب ایک ساتھ مسکرانے لگے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے اور ہمارے چینل کتاب کہانی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔